تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. آج ہمارے سلسلے میں فوکس کر کے خصوصیت کے ساتھ کوئی مارکیٹ شامل نہیں ہے. حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری المدنی صاحب، جو انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کال ہے انشاءاللہ عز و جل، اس سے شروعات کریں گے اور پھر مفتی صاحب کی طرف چلیں گے، اس کا جواب بھی لیں گے اور مفتی صاحب کی ابتدائی گفتگو بھی سنیں گے. 2 کالز ہیں، دونوں کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا. میرا نام محمد جعفر عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے احکام تجارت میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن وغیرہ کام کرتے ہیں، تو انہیں مخصوص پروڈکٹس کی مخصوص علاقوں کے اندر بیچنے کی ڈسٹریبیوشن ملی ہو، تو کسی بھی صورت سے وہ کسی اور علاقے میں اسے بیچ سکتے ہیں، اور اگر بیچتے ہیں تو یہ بیچنا جائز ہے اور جائز کی صورت بنتی ہے اس کے اندر کوئی؟ کیونکہ بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ تعلقات کی بنا پر جو ہے وہ بعض جو ہے ڈسٹریبیوٹ، یعنی کہ بعض جو ہے وہ دوسرے علاقے والے بھی جو ہے تعلقات کی بنا پر کسی سے دوستی ہوتی ہے، کسی سے اچھی جان پہچان ہوتی ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں جو ڈسٹریبیوشن والا دینے آ رہا ہوتا ہے اس کا مس بیہیویئر ہوتا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے، تو وہ پھر جس سے کمفرٹیبل ہوتا ہے اس سے پھر دوسرے علاقے والے سے وہ سامان تعلقات کی بنا پر خرید لیتا ہے. تو یہ جائز صورت بنتی ہے اس کے بارے میں کیا یعنی کہ شریعت بولتی ہے اس کے بارے میں فرمائیں. ٹھیک ہے جعفر بھائی، آپ کا جواب دیتے ہیں. پہلے ایک اور کال شامل کریں گے، پھر اکٹھے دونوں کے جوابات مفتی صاحب سے لیتے ہیں. میں گجرات سے اظہر حبیب بول رہا ہوں. میرا سوال ہے، ہم ٹائل کا کام کرتے ہیں، جو ٹائل ہم خریدتے ہیں وہ تھوڑی سی پیمائش میں زائد ہوتی ہے، اور جب ہم بیچتے ہیں تو پاکستانی معیار کے مطابق بیچتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ پیمائش پوری دیتے ہیں اور جب خریدتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے اظہر بھائی، آپ کے سوال کا بھی جواب لے لیتے ہیں. جی مفتی صاحب، 2 کالز ہیں اور ان کے حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعفر صاحب نے جو سوال کیا ڈسٹریبیوشن کے اعتبار سے، یہاں یہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ یہ آزادانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں یا پھر یہ کہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور کمپنی کی طرف سے ایک کام ان کے سپرد کیا گیا ہے، ٹھیک، تو پھر تو کمپنی کے باولاز ان کو یہی کہیں گے کہ یہ باؤنڈ ہیں، جو ایریا دیا گیا ہے اس میں ہی رہیں، کیونکہ آلریڈی دوسرے علاقے میں کمپنی نے دوسرا بندہ بھیجا ہوگا. ٹھیک، اب پھر ہوگا یہ کہ ایک دوسرے کے درمیان تنازعات کے معاملات بنیں گے. تو اس مسئلے کا تعلق دیکھا جائے تو شریعت یعنی شرعی احکام سے نہیں ہے. کمپنی آزاد ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے کمپنی کو باؤنڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے تقسیم بندی کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ ایک ملازم کو جو کام دیا گیا ہے وہ اسی کا پابند ہے، ٹھیک، تو وہ جائز کاموں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، لہذا ان پر یہ لازمی ہوگا کہ اپنے ایریا میں ہی رہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آزادانہ طور پر کام کرتے ہوں، ٹھیک، جیسا کہ گھی، تیل، اس طرح کے ایجنسیاں لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمپنی کا کوئی ملازم نہیں ہوتے، ٹھیک، بلکہ وہ کمپنی سے مال خریدتے ہیں، ٹھیک، اور خریدنے کے بعد پھر آگے بیچتے ہیں. ان کے بھی ایریاز جو ہے نا وہ مخصوص ہوتے ہیں، وہ جی، سپلائی کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو ان
پر جو پابندی کرنا ہے اس کی وہ اب اہمیت تو نہیں ہے جو ایک ملازم کی ہوتی ہے. وہ باقاعدہ ایک اگریمنٹ سائن کرتا ہے اور ملازمت کے اپنے اصول و ضوابط ہوتے ہیں, اور ایک عام تاجر ویسے تو باؤنڈ نہیں ہوتا اور نہ یہ شرعی اعتبار سے باؤنڈ ہے کہ اپنے ایریا میں ہی رہیں. یہ ارد گرد بھی تجارت کر سکتے ہیں, لیکن اخلاقی بنیادوں پر انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, تنازعات نہ ہو. سر مجھ سے بھی جو ایجنسی کی جہاں بات کی گئی تو ایک چیز یہ بھی مشاہدے میں ہے کہ ایجنسی جو دی جاتی ہے تو وہ اس سینیریو میں دی جاتی ہے کہ ایک چیز ہم نے لانچ کی, ایک پروڈکٹ ہم نے لانچ کی ہے کمپنی نے. اب کمپنی یہ دیکھتی ہے کہ اس علاقے میں, اس شہر میں, اس دیہات میں کون سا ایسا شخص یا ادارہ ہے جو سپلائی کا کام کرتا ہو, جس کے پاس لوگوں کی آمد و رفت ہو, اور اس کے پاس کس قدر لوگ آتے ہیں, اس کی روزانہ کی سیل, انکم نہیں, اس کی روز کی سیل کتنی ہے, دوسری پروڈکٹ اس کے پاس سے کتنی کھپت ہو رہی ہے. تو اس بنیاد پہ کمپنی کسی ڈسٹریبیوٹر کا انتخاب کرتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم تو 10 لاکھ کا مال دیں گے آپ کو مہینے کا, اب آپ نے اس ایریے میں بیچنا ہے, کم کا بیچیں یا زیادہ کا بیچیں, لیکن ہم آپ کو 10 لاکھ کا دیں گے. تو اب اس صورت میں جب اس ڈسٹریبیوٹر نے لیا, یہ لے رہا ہے, ہول سیل میں لیتا ہے, خرید رہا ہے, اور اب یہ بانڈ ہے کہ مجھے پورے مہینے میں 10 لاکھ کا مال بیچنا ہے, تو اگر ایسی صورت ہو تو بھی یہی جواب ہوگا. اصل میں بانڈ ان معنی میں ہوتا ہے کہ مطلب ان کے سامنے اہداف ہوتے ہیں. اگر انہوں نے ایک مہینے میں بیچ دیا تو کمپنی نے انعامات دیتی ہے, مختلف طرح کے انعامات ہوتے ہیں, ڈسکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے, ورنہ تو باؤنڈ نہیں کر سکتا کوئی کسی کو. جب چیز بیچ دی تو آگے والا ایک دن میں بیچے یا ایک سال میں بیچے, اس کی مرضی ہے. لیکن ان میں مسابقت چل رہی ہوتی ہے, کمپٹیشن جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چونکہ آزادانہ اگر صورت ہوگی, ملازم نہیں ہوں گے, تو شرن تو ان پر ضروری نہیں ہوگا کہ اپنے ایریا تک رہیں, لیکن اخلاقی بنیادوں پر انہیں چاہیے کہ نظم کا خیال رکھتے ہوئے ان کی پاسداری کریں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے اظہر بھائی تھے گجرات سے, یہ کچھ ٹائلز کا سوال کر رہے تھے کہ بڑے یہ ماربل پیس ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سائز میں آتے ہیں, لیکن ہم اپنے اسٹینڈرڈ سائز میں دیتے ہیں, یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اگر کسی نے کپڑا جو ہے وہ میٹر کے حساب سے خریدا ہے اور گز کے حساب سے بیچا ہے, جی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ جب اس نے خریدا تو ایک پیمانہ جو ہے وہ مقرر تھا, متعین تھا. ٹھیک ہے. جب اس نے بیچا تو ایک پیمانہ متعین تھا. تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے جس پیمانے سے خریدا ہے اسی پیمانے میں بیچا جائے. ایسی شریعت میں کوئی قید نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی ابہام نہ ہو. جب اس نے سودا کیا اپنی پارٹی سے, وہاں کوئی ابہام نہیں تھا. جب یہ اپنے گاہک کو بیچ رہا ہے, وہاں کوئی ابہام نہیں ہے. تو جب ابہام نہیں ہے, کنفیوژن نہیں ہے, کلیئرٹی ہے, تو یہ بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اظہر بھائی آپ کا کام درست ہے, آپ نے جیسے بتایا اس سینیریو میں ہمارے پاس مزید 2 کالز ہیں, ان کو شامل سلسلہ کریں گے. دونوں کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا, پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد علی میمن ہے. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں, سونار سے سونا خریدا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سونا کے ساتھ ویسٹیج کا بھی لگاتا ہے اور اپنے بناوٹ کا پیسہ بھی لیتا ہے, مزدوری. یعنی یہ ویسٹیج جو لینا ہے وہ کیا صحیح ہے یا نہیں, غلط ہے؟ ٹھیک ہے, ایک اور کال دے دیجیے گا. سروس استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سروس ایزی لوڈ وغیرہ یا بل پیمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے, اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے, اکاؤنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, لین دین کرنے کے لیے. اور اس کو استعمال کرنے کے اور اس میں رقم رکھنے کے فری منٹس اور ایس ایم ایس حاصل ہوتے ہیں. کیا یہ استعمال کرنے جائز ہیں یا نہیں؟ یا اگر بندہ اکاؤنٹ استعمال کرے اور فری منٹس اور ایس ایم ایس استعمال نہ کرے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے منصور بھائی, آپ کے بھی سوال کا جواب لیتے ہیں. جی مفتی صاحب, یہ پہلا سوال تھا ہمارا ولی صاحب تھے. اور ویسٹیج کے تعلق سے جو سوال کیا گیا وہ ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر 20 تولہ کا سونا سیٹ, 20 تولے کا سیٹ دینا جو ہے وہ معاہدہ ہوا, بنایا جائے گا. ٹھیک. تو اب 20 تولہ جب سونا تولا جائے گا تو بناتے وقت جو تھوڑا بہت سونا جھڑ جاتا ہے وہ مائنس کیا جائے گا. تو اس کے مارکیٹ میں فارمولے ہوں گے. جی, کیا فارمولے ہیں؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, جو دکاندار لیتے ہیں یا جو کاریگروں میں لیتے ہیں, دارالفتہ اہل سنت سے بھی اس پہ فتویٰ جاری ہوا کہ جب دکاندار یہ کارخاندار زیورات بناتے ہیں, سونے کو, خالی سونے کو ملاوٹ کے بعد 22 کیرٹ 21 کیرٹ کرنے کے بعد
اس کو جب زیورات کی کنڈیشن میں ڈھالتے ہیں تو وہ ڈھالتے وقت، پھر اس کی صفائی ستھرائی کے وقت، پھر پالشنگ کے وقت، پھر اس میں جو نگینوں وغیرہ کا کام ہوتا ہے اس کام کے وقت، فنیشنگ تک کئی مراحل پر اس میں اوزار استعمال ہوتے ہیں. ایک مثال ہے، 20 تولے کا اگر سودا ہوا ہے جی تو کتنی ویسٹیج لگائی جائے گی؟ یہ مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جی مفتی صاحب، اس میں مارکیٹ میں مختلف ہے، علاقے وائز اور ہمارے شہروں کے حوالے سے ہمارے ملک میں مختلف ہے، لیکن ایک ایوریج جو ہے وہ 10 سے 15% لگائی جاتی ہے. 10 سے 15% ویسٹیج لگائی جاتی ہے، نارملی اتنی ہوتی ہے. اور تو اس پر دارالفتہ اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ چونکہ یہ ایک معروف طریقہ ہے اور عقد کا بھی ایک تقاضا ہے، عقد کا بھی تقاضا ہے، تو جو شرط عقد کے تقاضے کے موافق ہو تو اس شرط کو جائز رکھا جاتا ہے. شریعت مطہرہ کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، لہذا جو مارکیٹ میں رائج اور معروف ویسٹیج کی کٹوتی کا فارمولہ ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ گاہک کو بتا دیا جائے کہ ہمارے مارکیٹ میں 15% کاٹا جاتا ہے. گاہک کو تو بتاتے تو پتہ ہی چلے کہ جناب اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور کوئی 35% کاٹ لے، زیادہ کاٹ لے. جی پہلے سے ہی طے ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر طے کر کے کاٹ رہے ہیں، پہلے سے کسٹمر کو بتا دیا ڈیل کرتے ہوئے کہ ہم 10%، 15% لیں گے یا جو بھی لیں گے، اور مارکیٹ کے وہ عرف کے مطابق ہو، عرف کے مطابق ہو مارکیٹ کے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہوگی. جی اچھا، دوسرا جو سوال تھا، اس طرح کا کام کوئی ایک کمپنی نہیں کر رہی. پاکستان کی جتنی بھی یوں سمجھیے کہ موبائل بینکنگ ہے ایک طرح، جی جتنی بھی موبائل کمپنیاں اس میں انوالو ہوئی ہیں، مختلف بینکوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی اپنی برانچوں پر جو بھی ان کے وہ برانچیں جہاں پر عام طور پر کارڈ ملتے تھے جی یا پہلے جو ہے وہ رقم کی ترسیل کا نظام ایک سروس پرووائڈر جو بنا، ہوتی ہے، پھر اب اس کے اندر ایک نئی صورت آ گئی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جناب پیسے یہاں سے وہاں بھیجنے ہیں، اس کے مختلف نام تھے. ٹھیک وہ ہر کمپنی کا ایک نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ٹھیک، تاکہ بلا وجہ کمپنیوں کی تشہیر نہ ہو. تو اب ہر دوسری پاکستان میں 4 سے 5 موبائل کمپنیاں ہیں، تو ہر دوسری کمپنی کا اس طرح کا نظام موجود ہے کہ اس کے ذریعے رقم پہنچائی جا سکتی ہے. یعنی اس نے سروس دی ہوئی ہے بینک کے ساتھ معاہدہ کر کے، تو رقم یہاں سے وہاں پہنچائی جا سکتی ہے. ٹھیک. اب ایک جو گاہک ہے اس کے لیے تو رقم جو بھیجی جا رہی ہے اور جو فیس لی جا رہی ہے اس حد تک تو کلام نہیں ہے، گاہک کا یہ رقم بھیجنا جائز ہے. ٹھیک. لیکن ان کا سوال رقم بھیجنے سے متعلق نہیں ہے، ان کا سوال ہے رقم سے تھوڑا آگے بڑھ کر. اب میں نے جو یہ عرض کیا کہ گاہک کا رقم بھیجنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ جو دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں جی اور مختلف ناموں کے ذریعے پیسے کی ترسیل کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنا طریقہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے تفتیش کروا لیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ دکاندار کی انداز پہ کام دکاندار کے انداز میں کام کرتے ہیں. اور جو ہم نے تحقیق کی ہے اور کچھ لوگوں نے جو معلومات فراہم کی ہیں، ان کے طریقہ کار پر بہت سخت کلام ہے اور کچھ نہ کچھ خرابیاں اور بڑی بڑی خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک. ہم اس نظام کے خلاف نہیں ہیں، اچھا نظام ہے. ٹھیک ہے، ہم سہولت متبادل بیان کر دیں گے کہ بھئی آپ یوں کے بجائے یوں کر لیں، اور اپنی کمپنی کو کہیں کہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، اس طریقے کے بجائے آپ اس طریقے کے ساتھ ہم سے ڈیلنگ کریں، ٹھیک، ہم ایک گناہ سے بچ جائیں گے. یعنی ایک طریقہ کار اگر ذرا سا چینج ہو جائے گا تو یہ معاملہ پہلی درست بات ہو تو ہے جائے اس گا. طریقہ کار کی تفتیش کروانا. ٹھیک ہے، تفتیش کروائی جائے اور بھلے کمپنی کے ایک آدھ نمائندے کو بھی لے آیا جائے، ٹھیک، وہ بھی موجود ہو تاکہ وہ بات کو سمجھ سکے کہ کہاں ٹھیک. کیسی پیچیدگی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی متبادل بتایا جائے تو اس کو اپلائی کر دیا جائے. ٹھیک. اب ان کا سوال یہ تھا کہ کمپنیوں نے اب یہ شروع کیا ہے کہ جناب آپ اس طرح کے اکاؤنٹ بنوائیں، ایک موبائل اکاؤنٹ ہوں گے، وہ بینک میں نہیں جانا پڑے گا، اور اس میں 1000 2000 3000 یا مختلف اقسام کی مختلف مقداروں کی رقمیں ہیں وہ جمع کروا دیں. تو پھر کمپنی ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ مجبوری میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ٹھیک ہے، بیلنس ختم ہو گیا اپنے اکاؤنٹ سے، جو ہے آپ نے اپنا جو سسٹم ہے وہ ریچارج کر لیا، ٹھیک ہے، خود ہی بیلنس جو ہے وہ لوڈ کروا لیا. یہاں تک بھی ٹھیک ہے یہ معاملہ، چلے بھی رقم جمع کرا دی اور پھر اپنے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے موبائل. ٹھیک ہے، اپنی اکاؤنٹ سے، اور وہ بلنگ والا نہیں ہے. ٹھیک، آپ پیسے ڈالتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو آپ نے استعمال کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں جو خرابی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ کمپنی جب ترغیب دینے چلی ہے، جی، یا مختلف کمپنیاں جو ترغیب دینے چلی ہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس پیسے جمع کروائیں، کم از کم 2000 روپے جمع کروائیں یا کم زیادہ،
تو ہم ہر مہینے آپ کو فری منٹس دیں گے, ٹھیک ہے, فری ایس ایم ایس دیں گے, پیسے جمع کرانے, فری نیٹ کی سہولت دیں گے. تو اب یہ جو سہولتیں ہیں یہ مل رہی ہیں اس قرضے کی بنیاد پر, جو انہوں نے قرضہ جمع کروایا ہے اس کی بنیاد پر انہیں سہولتیں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک سودی معاملہ. ٹھیک, اس طرح کی سہولتیں دینا, اختیار کرنا, استعمال کرنا, یہ ہرگز اور قطعاً جائز نہیں ہے. مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس طرح کی سہولتوں سے اجتناب کریں. ٹھیک, اور کال شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرصے پہلے سوال ہوا تھا گاڑیوں کی قسطیں معاف کرانے کے سلسلے میں, جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے کہ پہلے ایک مرتبہ جب طے ہو گیا تو آخر میں جا کے کچھ لم سم اماؤنٹ دے کر کچھ معاف کرا لے جائے. تو اس میں عرض یہ ہے کہ اگر کمپنی ابتدائی عقد کے وقت اگر یہ آفر کر دے کہ اگر آپ نے مسلسل صحیح طریقے سے قسطیں ادا کی اور آخر جب قسطیں رہ جائیں گی 8 یا 10, اس میں سے آپ آدھی قسطیں ایک مشت دے دیں گے تو باقی جو ہوں گی 4 یا 5 قسطیں وہ آپ کو چھوڑ دی جائیں گی, تو یہ صورت جائز ہونے کی رہے گی. واللہ اعلم, جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال دے دیجیے, پھر انشاءاللہ اکٹھے جواب لے لیتے ہیں. میرا نام کمال احمد سمرخ ہے اور میں اے بلاک نارتھ نازم آباد میں رہتا ہوں. اور مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ اگر منڈی کے اندر سبزی جیسے آلو 6 روپے کلو ہے تو ہمیں اس کی تعداد اوپر بڑھا کے کتنے کی سیل آؤٹ کرنی چاہیے, ہمیں کتنے کے بیچنے چاہیے, شرعی یہ بتائیں کہ اوپر ہم کتنا منافع رکھ کے بیچ سکتے ہیں. چیز بتاتے ہیں آپ کو کتنا منافع رکھ سکتے ہیں. اس کا پہلا سوال جو ہمارے پچھلے سلسلوں میں سوال کی شکی ہے گویا کہ اس کے حوالے سے, گاڑی کی قسطوں معاف کرانے کے حوالے سے. دیکھیے, میں نے سابقہ سلسلوں میں جب یہ مسئلہ بیان کیا تھا جی, تو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا تھا کہ مذاہب اربع جی, یعنی احناف, مالکیہ, شوافع, حنابلہ, 4 مذہب ہیں فقہی مذہب, ٹھیک, ان تمام کے نزدیک متفقہ طور پر یہ بات حرام اور ناجائز ہے کہ ایک سودا ہو, اس سودے میں قیمت طے ہو, ادھار سودا ہو, اور کوئی شخص وقت سے پہلے قیمت دے تو یہ طے پائے کہ جناب آپ کو پیسے کم کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ سودی معاملہ ہوگا. ٹھیک, اب جو صورت انہوں نے بیان کی ہے یہ وہی تو صورت ہے. ٹھیک, مطلب اس کو ڈسکاؤنٹ میں شمار نہیں کریں گے. ڈسکاؤنٹ شمار نہیں کریں گے. جو لوگ یہ کرتے ہیں یا تو وہ خریدار کے تقاضے پر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جناب میں نے وقت پر ادائیگی کر دی ہے, مجھے چھوٹ دی جائے, ٹھیک ہے, یا دکاندار خود آفر کرتا ہے. تو انہوں نے جو صورت بیان کی ہے وہ دکاندار کے آفر کرنے کی بیان کی ہے, اور یہاں زیادہ تر تو دکاندار خوش ہوگا. ٹھیک, لیکن یہ بات جواب دیتے وقت مد نظر تھی کہ یہ دونوں ہی اعتبار سے, یہاں جہاں پر گاہک کی آفر ہو اس طرح کرنے کی, جہاں پر دکاندار کی آفر ہو اس طرح کرنے کی, دونوں اعتبار سے جو رعایت دی جا رہی ہے وہ مدت کی بنیاد پر دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ٹائم اور پیریڈ تھا 6 مہینے, آپ 4 مہینے میں دے دیں. یہ جو پیریڈ ہے اس کی ہم آپ کو یہ معاوضہ دے دیتے ہیں. ٹھیک, جو چھوٹ دیں گے وہ اس پیریڈ کا معاوضہ قرار پائے گا. ٹھیک, تو یوں یہ مسئلہ ایک سودی معاملہ اختیار کر جائے گا. اچھا, مطلب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ایک ابہام یا ایک جو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ہی تو ہے, چاہے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں, تو ڈسکاؤنٹ کی تو شریعت نے اجازت دی ہے, اب اس کو بھی اسی سینیریو میں یا اسی تناظر میں دیکھ کے بات کی جائے تو اس اصل پر میں کیسے اگر تو کریں یہ گے؟ دیکھیں ادھار نہ ہوتا ٹھیک ہے, تو ڈسکاؤنٹ میں کلام نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر آپ کسی سے سودا کریں, ٹھیک ہے, بہت سارے گاہک ہوتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں. صحیح, میں نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر دکاندار اور گاہک کے درمیان ایک گھریلو تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک, شادی بیاہوں میں شرکت کرنا اور یہ سب کرنا. یہ جب اپنی وصولی کے لیے ان کے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں قیام کرتے ہیں, جی, وہ یہاں آتا ہے تو ان کے یہاں جو ہے وہ قیام کر لیتا ہے. جی, جی, اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بالکل, ایک نارمل ایک اس کا حصہ روٹین ہے, کاروبار کا حصہ ہے. ٹھیک, لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ جناب میں نے تمہیں قرضہ دیا ہے, اس لیے اب یہ ہوگا کہ تم جب بھی میں آؤں کھانا کھلایا کرو, مجھے میری خاطر تواضع کیا کرو, ٹھیک, مجھے جو آنے جانے کا کرایہ دیا کرو. صحیح, اب یہ جو چیزیں آئیں گی یہ کسی اور تناظر میں آ رہی ہیں, یہ ایک نارمل ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. صحیح, مثال کے طور پر ایک نقد سودا ہو گیا, سودا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بھی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا,
उसने कहा चलो 5 रुपये और छोड़ दिए। सही। तो नकद सौदे पर तो कोई कलाम ही नहीं है ना, ये तो एक रूटीन का हिस्सा है। ठीक है। यहाँ मामला हो रहा है उधार के ऊपर। ठीक है। और जो उसके जिम्मे देन है, ठीक, और देन के अंदर जो है वो वक्त से पहले कमी का जो मामला है, ठीक, उसकी बुनियाद पर ये मामला हो रहा है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। मुझसे दूसरा सवाल हमारा कमाल भाई है नाज़िमाबाद कराची से, मुनाफे की शरह। हाँ, इनके सवाल का जो मुद्दा है वो यही है कि मुनाफे पर, किसी चीज़ पर कितना मुनाफा ले सकते हैं जी। तो देखिए, शरीयत मुतहरा ने दुकानदारों को इस बात का बाउंड नहीं किया कि वो इतना मुनाफा लें और इतना ना लें। ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है। असल चीज़ है खरीदार और दुकानदार की बाहम डीलिंग। ठीक। ये बाहम डीलिंग करते हुए जिस मर्जी रेट पर इत्तिफाक कर लेते हैं रजामंदी के साथ, ठीक, उस पर ये कारोबार कर सकते हैं, सही, लेन देन कर सकते हैं। ये तो है इस मसले की एक जहत। ठीक। और जो बात मैंने बयान की कि शरीयत मुतहरा ने ऐसी कोई कैद नहीं लगाई, ये बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाद में फुकाहे किराम ने हुक्काम को इस बात की इजाज़त दी है कि वो तस्वीर का एक निज़ाम कायम कर सकें, भाव मुकर्रर करने का एक निज़ाम मतलब कायम कर सकें। तो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बाज़ औक़ात किसी चीज़ की कीमत मुकर्रर कर दी जाती है और खिलाफ वर्जी करना कानूनी जुर्म करार पाता है। तो उन मकामात पर कानून की पासदारी की जाएगी और वहाँ पर उन चीज़ों की रियायत की जाएगी। ठीक है। अच्छा मुफ्ती भाई, कि यहाँ पे आपके एहसान या शफकत का जो पहलू है कि ठीक है शरीयत ने तो वो मुकर्रर नहीं किया, और जो दूसरी जहत आपने बयान करी कि गवर्नमेंट ने या जो भी अथॉरिटीज़ हैं इसकी जो रेट फिक्स कर सकती हैं और शरीयत ने उन्हें इजाज़त दी है, इसके अलावा एक ये कि मुसलमानों के मुल्क में या शहर में रह रहे हैं, उनसे डीलिंग कर रहे हैं, और फिर एक इस्लामी तालीमात हैं। हम खुद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर पूछें तो क्या मतलब मुनाफा ज़्यादा, और क्योंकि हमारा सिलसिला ये तिजारती हवाले से, तो मैं यहाँ पे भी ये पूछना चाहूँगा कि तिजारती हवाले से वैसे भी कि ज़्यादा मुनाफा लेने में कारोबार में वसअत होती है, ज़्यादा चलता है, या कम मुनाफा लेने में एक एतदाल में रह कर लेने में, इस हवाले से? देखें, उसूल व ज़वाबित के अंदर भी कोई भाम नहीं रहना चाहिए। ठीक। जो आप जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसकी अहमियत अपनी जगह पर है जी, और जो उसूल और कायदा है उसकी अहमियत अपनी जगह पर बिल्कुल। है। अगर किसी को कायदा ही पता ना हो तो वो ये कहेगा कि जनाब अच्छा कितना नफा ले सकते हैं, अच्छा ऐसे इतना 5% ले सकते हैं, 6% ले लिया तो क्या होगा, 4% ले लिया तो क्या होगा। तो इसलिए क्लियरिटी बयान कर दी कि जनाब कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। न कमी की तरफ कोई लिमिट है, न ज्यादा की तरफ कोई। और ये सवाल हमारे सिलसिले में तवातुर से आता है। बिल्कुल आता है और फरीकैन पर दारोमदार है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी के रेट हैं, ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इसकी हद मुकर्रर नहीं है। सही है। प्रॉपर्टी कोई लाखों में खरीदे या उसको करोड़ों में खरीदे या अरबों में खरीदे, बिल्कुल कोई लिमिट ही नहीं है ना, आजाद है। बिल्कुल ऐसे ही। तो फरीकैन पर मामला आ गया। बिल्कुल। लेकिन जो दुकानदारी है, जो गाहकी है, वो उसी सूरत में चलती है कि जब एक गाहक का दुकानदार पर एतमाद बढ़े और वो गाहक अपना फायदा देखे। ठीक। अगर एक गाहक जो है वो ले गया आपकी बात मान के और आपने कहा कि ये मैं आपको बिल्कुल मार्केट से सस्ती दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरी दुकान पर गया तो पता चला कि वहाँ तो और सस्ती मिल रही है, ठीक, तो वो गाहक नहीं आएगा। अच्छा, फिर ये भी है कि जब डीलिंग होगी और मतलब कि आप अगर महंगी भी बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे। ठीक। आप ये कहेंगे कि जनाब मार्केट में मैं सबसे सस्ती बेच रहा हूँ, झूठी कसम खाएंगे या उसकी बेजा तारीफ करेंगे। ठीक। इन तमाम चीज़ों से तो वैसे ही बचना है। सही है। तो ये तो उस सूरत में हम बयान कर रहे हैं कि जब और कोई खारजी तौर पर गैर शरई शर्त ना पाई जाए। ठीक। अब मामला ये है कि दुकानदार को खुद समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उसको एक मुतदल जो है वो रेट रखने चाहिए। ठीक। ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे उंगलियां उठें कि देखो भाई ये तो काटता है, तो सबसे महंगी बेचता है। ठीक। या कोई चलता फिरता गाहक आ जाए तो उसको तो बिल्कुल ही चमड़ी उतार लेता है उसकी। तो ऐसी चीज़ें जो है उनसे बचना अखलाकी तौर पर वैसे ही एक अखलाकियात का हिस्सा है। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह दो मज़ीद कॉल शामिल सिलसिला करेंगे और फिर मुफ्ती साहब से उसके भी जवाबात लेंगे। हस्ब मामूल 2 कॉल्स हमें दे दीजिएगा। मैं मोहम्मद इकराम
قاری منڈی احمد آباد اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میری دکان کریانے کی ہے, تو میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک تو ہم سگریٹ نسوار وغیرہ سیل کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ایک لوگ ہم سے سگریٹ لیتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جو ہے نا پاؤڈر وغیرہ پینا ہے سگریٹ کے پنے سے لگا کے, تو کیا ایسے لوگوں کو سگریٹ دینا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سے لوگ خشخاش لے کے جاتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں بھنگ ڈال کے وہ پینی ہے, تو کیا اس طرح خشخاش بیچنا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ برائے کرم جو آپ ارشاد فرما دیجیے. کرام بھائی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں, کال اور شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ احکام تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے بیرون ملک سے اپنی وائف کو کم و بیش 45 تولہ سونا بھیجا. اس کی وائف سے ایک عزیز نے بہلا پھسلا کر وہ سونا لے لیا, نہ تو ادھار اور نہ ہی کاروبار کے لیے, بلکہ بس یوں ہی لے لیا, اور اب 32 سال کے بعد وہ سونا واپس ملا. بڑے لڑائی جھگڑے ہوئے, اس کے بعد بھی وہ 30 تولہ واپس آیا. تو سوال یہ ہے کہ ان 32 سالوں کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں, اور اگر ہوگی تو جس کے پاس سونا تھا اس پر ہوگی یا جس کا سونا تھا اس پر ہوگی؟ برائے کرم جواب عطا فرمائیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. بڑی منفرد سی سچویشن ہے. جو مفتی صاحب پہلا ہمارے کرام بھائی تھے اوکاڑا سے, پہلے دوسرے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ فرمائیں. پہلے دوسرا. شوہر نے بیوی کے لیے سونا بھیجا باہر ملک سے. ٹھیک. اب انہوں نے تو ایک لاشعوری طور پر یہ لفظ بیان کر دیا باہر ملک سے بھیجا. ٹھیک ہے. لیکن اس جملے نے مسئلے کی نوعیت چینج کر دی. ٹھیک. شوہر نے سونا خریدا ہوگا, جی بالکل, پہلے سے وہ بیوی کے پاس نہیں ہوگا. صحیح. تو جب شوہر سونا بھیج رہا ہے کسی کے ہاتھ, جی, تو یہ اس کا بھیجنا بطور گفٹ بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. اور گفٹ کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک جسے وہ گفٹ کیا جا رہا ہے اس کا قبضہ نہ ہو جائے وہ مالک نہیں بنتا. صحیح. تو اب زیادہ تو بقرینہ یہی بات لگ رہی ہے کہ یا تو وہ سونا بیوی کے پاس آ گیا ہوگا یا پھر اس نے کہا ہوگا کہ آپ کی اجازت سے میں رکھ لوں, تو اس نے رکھ لیا ہوگا بیچ والے آدمی نے. سوال یہ ہے کہ بیوی سے لے لیا عزیزوں نے, بیوی سے لیا نا, تو یہ کہ عملی طور پر دے دیا اور پھر لے لیا. ٹھیک, دینے والے نے ہی لے لیا. اگر دے کے لے لیا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے اس بات میں کہ بیوی مالک بن گئی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا سوال ہوا نا, زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اصل میں تو زکوٰۃ کا شوہر نکالے گا یا بیوی نکالے گی؟ تو اگر تو سونا بالکل حوالے کر دیا, ٹھیک ہے, تو یہ گفٹ ہے. ٹھیک. گفٹ کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے اس کے مکمل قبضے میں دے دیا جائے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ چیز گفٹ ہی نہیں ہوگی, گفٹ نہیں ہوگی تو دینے والے کی ملکیت پر ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اگر عورت کا انتقال ہو جائے, اس کو قبضہ نہیں ملا, تو عورت کے ترکیب میں نہیں آئے گی, شوہر بدستور مالک رہے گا. ٹھیک. تو اگر تو قبضہ دے دیا تو ٹھیک ہے, عورت مالک بن گئی. صحیح. اور اس نے قبضہ ہی نہیں دیا, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اس نے بتایا نہیں کہ سونا بھی دیا شوہر نے, ٹھیک ہے, تو بعد میں پتا چلا کہ جناب شوہر نے سونا ہی بھیجا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتا رہا ہاں دے دوں گا, ہاں پہنچا دوں گا, ہاں کر دوں گا, تو بطور امانت ہی اس کے پاس رہا. ٹھیک ہے. یہ دوسری ممکنہ صورت ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی صورتیں بن سکتی ہیں اسی سوال کی. بالکل بن سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ سونے کا اسٹیٹس کیا تھا, مطلب کس کی ملکیت مانی جائے. صحیح. ایک تو یہ سوال ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جب معاملہ ہے 30 سالوں کا, کتنا سالوں کا؟ 32 سالوں کا. تو اب اس شخص کا بیان کیا تھا؟ ٹھیک ہے. وہ آیا کہ مقر تھا کہ ہاں میرے پاس سونا ہے, یا وہ انکار کر گیا تھا, اس کے پاس شہادت اور گواہی تھی یا نہیں تھی. تو بعض صورتیں ایسی بن سکتی ہیں کہ جس میں ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مال ہے بالکل ملنے کے امکانات ہی معدوم ہو جائیں, گواہی شہادت کچھ بھی نہ ہو, اور بھی ڈیٹیل ہے جو باہر شریعت وغیرہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک. اگر وہ صورت مانی جائے تو پھر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں بنے گی. اگر ایسا ہے کہ گواہ وغیرہ موجود تھے یا وہ ویسے ہی اقرار کر رہا تھا, صرف ایک ٹائم کھینچ رہا تھا کہ ہاں دے دوں گا, ہاں دے دوں گا, ہاں دے دوں گا, تو اس سونے پر زکوٰۃ تو بنے گی. ٹھیک ہے. بیوی نکالے گی یا شوہر نکالے گا
یہ سوال ابھی یہ صورت ابھی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں سے کسی ایک پر بنے گی اور اسی صورت میں بنے گی جب زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 32 تولہ سونا جو ہے وہ 40 لاکھ کا بنتا ہے، لیکن جس کا یہ سونا ہے وہ ویسے 50 لاکھ کا مقروض ہے. ٹھیک ہے. سونے زکوٰۃ دینے کی شرائط نہیں پائی گئی، یا کسی سال پائی گئی کسی سال نہیں پائی گئی. ٹھیک. تو زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں گی تو اس سونے کو بھی پچھلے سالوں میں شامل کریں گے. ہاں ایک رعایت ملے گی کہ مثال کے طور پر 30 سال پیچھے گئے. ٹھیک. اور 30 سال پیچھے جاتے ہوئے 1985 سے شروع کیا. ٹھیک ہے. تو 1985 میں جو ریٹ تھا، اسلامی تاریخ سے پیچھے جانا ہے، انگریزی تاریخ سے نہیں جانا ہے. ٹھیک. لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ٹھیک. 1985. ٹھیک. 1985 میں جو ریٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ ریٹ سامنے رکھ کے اس سونے کی زکوٰۃ نکال دی. یعنی 1985 میں اگر 3000 روپے تولہ سونا تھا تو 3000 روپے کے حساب سے نکال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس سونے کی بھی مقدار تھوڑی کم ہو گئی. ٹھیک ہے. اگلے مرتبہ آئے 1986 میں آئے، جو ریٹ تھا اس کے مطابق نکال دی. ٹھیک. زکوٰۃ نکالنی پچھلے سارے سالوں کی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن سابقہ سالوں کے جو ریٹ ہوں گے ان کے مطابق نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے. کافی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ کثیر الجہد گویا کہ یہ سوال ہے اور اس کی مختلف شکیں بن رہی ہیں. تو آپ کو بھی مشورہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شاخیں ہیں باب المدینہ کراچی اور پاکستان میں، تو وہاں پہ یا تو قریب ہیں تو بالمشافہ جا کے مفتی صاحب سے مل لیجئے جو بھی وہاں پہ موجود ہوں، یا اس کے کالز کے نمبر، فون نمبرز بھی ہیں جو انشاءاللہ ہماری اسکرین پہ چلیں گے، تو آپ وہ نوٹ کر لیجئے، وہاں پہ کال کر لیجئے. انشاءاللہ تفصیلی کچھ سوالات آپ سے کرنے کے بعد ہی اس مسئلے کا جواب دیا جا سکے گا وضاحت کے ساتھ. مفتی صاحب ایسا ہی کچھ سوالات کے بعد ہی اس کو فائنل کیا جا سکے گا. اس مسئلے کی بنیادیں میں نے عرض کر دی ہیں. جی. ان اعتبار سے اس کی بنیادیں یہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. متعین جواب اسی صورت میں ملے گا. ٹھیک. اس سے پہلا سوال تھا ہمارے اکرام بھائی تھے. سگریٹ اور نسوار جب پینا اور کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، تو ان کو بیچنا اور خریدنا بھی جائز ہے. ٹھیک. تو شریعت جب ان کے پینے پر حرمت کا فتویٰ جاری نہیں کرتی، ٹھیک ہے، ان کا بیچنا اور خریدنا بھی جائز ہے. ٹھیک. اور بیچی اور خریدی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مزید کالز شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. سلسلے میں 2 کالز ایک ساتھ دے دیجیے گا تو انشاءاللہ اکٹھے ہی مفتی صاحب سے اس کے جوابات لے لیں گے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا سافٹ ویئر انجینئرز ایسی کمپنی کے لیے اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں جو کمپنی ناجائز کاروبار کرتی ہو؟ جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، آپ کو دیتے ہیں جواب. دوسرے بھی کال دیتے ہیں. جی میں راول پنڈی پنڈورا سے نعیم لودھی بات کر رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ میرے کچھ دوست کام کرتے ہیں مختلف ایئرپورٹ پہ، تو وہاں جب سبزیاں یا پھل فروٹ وغیرہ جو ہم آؤٹ آف سٹی یا کہیں بھی بھیجتے ہیں، جو پیٹیوں میں ہوتا ہے، جو وہ ویٹ کرتے ہیں تو وہ ویٹ سے کچھ زیادہ سامان ہوتا ہے، اس میں پھل یا فروٹ سبزیاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں. تو جو وہاں مالکان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ایکسٹرا ہے سبزیاں یا فروٹ جو بھی ہے اس میں سے آپ نکالیں اور ویٹ کو اس کے مطابق کریں. اور جب وہ نکال دیتے ہیں سبزیاں فروٹ یا پھل جو بھی ہے، تو وہ باقی جو وہاں کام کرتے ہیں اسٹاف ان سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو لے جائیں. کیا وہ پھل یا سبزیاں فروٹ جو بھی ہے اپنے گھروں کو لے کے جانا یا کھانا اسٹاف کے لیے جائز ہوگا؟ یہ واقعی ایک دلچسپ صورتحال ہے. جی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص بیرون ملک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب بہت ساری چیزیں اس نے بھر لی اپنے بیگ میں. ان کے مسئلے سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں. جی. اور وہ زیادہ قیمت کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ پہنچا تو پتا چلا کہ اس کا ویٹ زیادہ ہے، مقررہ جو حد ہے اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. صحیح. اب یہ سوچتا ہے کہ اتنے کا تو یہ سامان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے پیسے دینا پڑیں گے، پیسے دینے پڑیں گے، چارجز دینا پڑیں گے، تو وہ اپنا سامان نکال کے وہاں چھوڑ جاتا ہے. صحیح ہے. یا کسی کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ مالک ہے اور خود کسی کو دے رہا ہے تو اس کو دینے کی گنجائش موجود ہے، لینے والے کو لینے کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک. کیونکہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ باہر رشتہ دار چھوڑنے آئے ہوئے ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں. جی. اور جس کی روٹین کی آمد و رفت ہوتی ہے، جو مسلسل ٹریولنگ کرتے رہتے تو وہاں تو رشتہ دار بھی روز تھوڑی آئیں گے چھوڑنے کے لیے. بالکل. کوئی بھی چھوڑنے نہیں آتا. تو اسے خود ہی پھر کوئی ڈیسیجن لینا پڑتا ہے اور وہ جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرے. ٹھیک ہے. ہاں جن کے آئے ہوتے ہیں رشتہ دار وغیرہ تو وہ جا کے ان کو واپس دے آتے ہیں، بھی چیزیں آپ لے جاؤ.
बल्कि ताकीद की जाती है कि जाइएगा, बस बोर्डिंग हो जाए उसके बाद जाना है। ठीक है। तो अब ये जो लोडिंग का मामला है, इनके यहाँ भी होता होगा, पैकेजेस होते होंगे कि जनाब 60 किलो पे आपका ये पैकेज है और 80 किलो पे ये पैकेज है जी, और 120 किलो पे ये पैकेज है। उससे ज़्यादा इनको अलाउ नहीं होता होगा, पैकेज की एक रेंज होती होगी। ठीक है। तो जब मालिकान या मालिकान के नुमाइंदे मालिकान की इजाज़त से ठीक है वो चीज़ें इनको दे देते हैं, ठीक है, तो जाहिर बात लेने वाले मालिक बन जाएंगे। ठीक है। और वो उसमें हर किस्म का तसरुफ कर सकते हैं। ठीक है। और मुझसे इसमें समझ में भी यही आ रहा है कि इस पे उर्फ होगा, क्योंकि एक चीज रूटीन से होती है तो मालिकान को ना पता हो ऐसा जरा मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा तो। ठीक है। मुझसे दूसरा पहला सवाल था हमारा जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ऐसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना जो नाजायज काम करती है। बुनियाद ये नहीं है कि ऐसी कंपनी के लिए बनाना जो नाजायज काम करती है। ठीक है। बुनियाद ये है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जिससे नाजायज काम होगा। ठीक है। ये असल बुनियाद है। मिसाल के असल सवाल ये है, असल बुनियाद ये है जायज और नाजायज होने की। ठीक है। इनका सवाल हो सकता है वही हो। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर किसी सूदी इदारे का इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। ठीक है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाया है सीसी कैमरा के कंट्रोल करने का। ठीक है। उसका ताल्लुक सीसी कैमरा के कंट्रोल से, सिक्योरिटी से है। अब वो जो इदारा है वो सूद पर काम करता है या टोटली सूदी इदारा है, ठीक है, या शराब की फैक्ट्री है। ठीक है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसका ताल्लुक हराम कामों से नहीं है, बराह रास्त उससे ताल्लुक नहीं है। तो ये काम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है। हाँ, सॉफ्टवेयर ही ऐसा हो जो गुनाह में माविन और मददगार बने तो वो जायज़ नहीं होगा। ठीक है। 2 कॉल्स इंशाअल्लाह और शामिल करेंगे। आफ्ताब अत्तारी हिंद के शहर कानपुर से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसके शरई अहकाम इरशाद फरमा दीजिए। क्या इसमें भी कोई जायज़ और नाजायज़ होने की सूरतें होती हैं तो ये भी इरशाद फरमा दीजिए। और आजकल जैसे डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, वेबसाइट के थ्रू भी ऐड होता है, तो हुज़ूर इसके बारे में भी इरशाद फरमा दीजिए। ठीक है, जवाब लेते हैं। एक और कॉल दे दीजिएगा। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ना हमारे लोग कुछ कटिंग करते हैं, 200-300-400 रुपए कटिंग करते हैं हर महीने। और एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके खाते में हमें उन्होंने सबको टीचर्स को डाला हुआ है। तकरीबन 1200-1500 टीचर है। वो ये कि वो हमें जो है ना वो इलाज की सहूलतें जो है ना वो इसमें भी हमें करते हैं कि जब कोई जरूरत पड़ती है तो 50,000 तक जो है वो इलाज फ्री होता है। उसके बाद ऊपर जो होगा वो हमें पे करना पड़ेगा। तो मैंने ये पूछना था, मुझे किसी ने बताया था कि ये जो है वो सूद में आती है ये चीज। मैंने ये पूछना था ये जायज है? वो जो कटिंग करते हैं वो हमें बाद में नहीं मिलेगी, वो 400 रुपया जो चला जाता है वो हमें मिलेगा नहीं, इलाज करवाएं या ना करवाएं। ठीक है जी, जवाब लेते। जी मुफ्ती साहब, आफ्ताब साहब थे हमारे, आफ्ताब भाई हिंद कानपुर से। इन्होंने तो बड़े ही मुख्तसर अल्फाज में सवाल किया है। जी, दूसरा सवाल एडवर्टाइजिंग कंपनी के अहकाम। जी, पहला सवाल तो, लेकिन सवाल के जवाब की वुसात बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, फैलाव बहुत ज़्यादा है। अब एडवर्टाइजिंग की जो फील्ड है, पहली बात तो ये मद्देनज़र रहेगी कि जिस काम की तशहीर और तरगीब दी जा रही है वो काम खुद जायज़ है या नहीं। ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई किसी शराब बेचने की कंपनी की एडवर्टाइजिंग करता है, ठीक है, तो शराब बेचना भी हराम और इसकी एडवर्टाइजिंग करना भी हराम। ठीक है, मामलत हो रही है। ठीक है। कोई किसी सूदी निज़ाम की एडवर्टाइजिंग करता है, ठीक है, तो सूदी निज़ाम पर लेन देन भी हराम और उसकी एडवर्टाइजिंग भी हराम। ठीक। अब बाज़ लोग हैं वैसे तो बड़े मजहबी बनते हैं, ठीक, लेकिन सूदी इदारों की एडवर्टाइजिंग में वो पेश होते हैं। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। जी बिल्कुल। अब सबसे पहला नुक्ता ये है कि किस चीज़ की तशहीर और तरगीब। ठीक है। दूसरा नुक्ता ये है कि ठीक है एक जायज़ चीज़ है, मिसाल के तौर पर कोई कपड़ों की ब्रांड है, ठीक है, कोई शैम्पू है, कोई साबुन है, एक जायज़ चीज़ है। ठीक है। तो उसकी तशहीर करना भी जायज़ है, लेकिन जायज़ तरीकों के साथ। ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल एडवर्टाइजिंग के अंदर औरियानी को एक लाजमी जगह दी गई है। जब तक औरत बेपर्दा होकर सामने नहीं आएगी तो वो एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकती। एक तस्वुर लोगों के जहनों में, इस तरह की कंपनी के जहनों में बैठा हुआ होगा, ये भी ऐसा हो रहा है। जी। अब बाल जो है वो सित्र का हिस्सा है, कलाइयाँ सित्र का हिस्सा है,
जो है वो पिंडलियाँ सदर का हिस्सा हैं। अब ये सब चीज़ें ज़ाहिर करके अगर एडवर्टाइजिंग होगी तो फिर ये जो तर्ज अमल है ये जायज़ नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि एडवर्टाइजिंग करने के अंदर सच्चाई से काम लेना, ठीक, झूठ से काम ना लेना, ठीक, कि जिस चीज़ के जिस तरह के औसाफ हैं उसके वही औसाफ बयान करके मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की जाए। ठीक। अब एक चीज़ है उसकी ना तो कोई जो है वो केमिकल टेस्ट हुआ है, ना कोई और जो है कोई बायो टेस्ट हुआ है, किसी किस्म का नहीं हुआ। अब किसी ने माजून बना दी, पक्की बना दी, ठीक है, कोई जो है वो दो चार चीज़ें मिलाकर कोई मुरक्कब बना दिया। सही। अब उसके बाद पैसा है वो तशहीर के जरिए लोगों को राग़िब कर रहा है। ठीक है। खुद उसे भी नहीं पता कि ये बना क्या है। तो अब झूठ से काम लेना, झूठ पर मुश्तमिल मुबालगा आराई करना और झूठे औसाफ बयान करना, ये सब काम नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और भी काम हो सकते हैं जब इस तरह के लोग अपने शोबे की और जिहाद बयान करेंगे कि हमारे यहाँ ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो और भी बातें ज़ाहिर हो सकती हैं, और भी अहकाम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूछा नहीं तो कोई हुक्म ही नहीं उनके लिए। ठीक है। हुक्म तो मौजूद है, अगर वो ठीक तरह से कर रहे होंगे तो आखिरत में ठीक है, हुक्म भी मौजूद है, हमारे पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। और अगर गलत कर रहे होंगे, अगरचे कि किसी पर जाहिर नहीं है या किसी से पूछा नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला तो देख रहा है। अब इन्होंने बात की इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग की, जी, जो आमतौर पर वेब पर चल रही होती है, वेब एडवर्टाइजिंग। अब ये बड़ी ही जो है ना वो तशवीशनाक बात है, बहुत ही तशवीशनाक बात है। और मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं अपने जो भी मैं ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर ऐसी एक्सटेंशन लोड करूँ जो एड्स को रोक दें, वरना ऐसे वाहियात किस्म के एड्स वेबसाइटों पर लगे होते हैं इंसान की तबीयत जो है वो देख के बेजार हो जाए। ठीक। अब मैं सोचता हूँ कि जिस तरह का निज़ाम चल रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में छोटी उम्र से नेट इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाई जाती है कि आप रिसर्च करें और तलाश करें और ढूंढें। वो छोटी उम्र का बच्चा जब कोई वेबसाइट खोलेगा, ठीक है, उसने एक मालूमाती वेबसाइट खोली, ठीक है, और वेबसाइट वाले ने वो दिया हुआ एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ हिस्सा, ठीक, और इसको भी नहीं पता कि वहाँ किस चीज़ की एडवर्टाइजिंग लगेगी। पता चला कि वहाँ अजीब व गरीब किस्म की जो है वो जिसका ताल्लुक जिनसियात से है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही है। ठीक है। उसकी जहन पे क्या असर पड़ेगा? फिर जो लोग अपनी वेबसाइट में हिस्सा रखते हैं एडवर्टाइजिंग का, वहाँ उरियानी जो है वो पोस्ट, उरियानी पर मुश्तमिल पोस्ट लगे, नाजायज़ उमूर पर मुश्तमिल पोस्ट लगे, किस तरह की पोस्ट लगे, इन्हें कोई सरोकार नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। इस तरह की आज़ादी का नाम तो दीन नहीं है। ठीक। जब आपको पता ही नहीं कि वहाँ कुछ भी लग सकता है, जी, आपने तो दे दिया, किसी कंपनी से जो है वो एग्रीमेंट कर लिया कि ये आपकी इस पर जो है वो एडवर्टाइजिंग होगी और जितने क्लिक होंगे आपको उतना नफा मिल जाएगा। सही। लेकिन वहाँ क्या लग सकता है आपको तो पता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है कि जनाब आप मुख्तलिफ कैटेगरी सिलेक्ट कर लें कि आप कपड़े की ब्रांड चाहते हैं या फलां ब्रांड चाहते हैं या फलां चाहते हैं, लेकिन वो किस सूरत में लगेगी आकर, ठीक है, किस शक्ल में लगेगी, वहाँ जो करेक्टर आएगा उसकी कैफियत क्या होगी। ठीक। इस तरह के करेक्टर अपने अस्तित्व को दिखा के और कुरियानी और फाशी पर मुश्तमिल तस्वीरें लगा के अगर आएगा तो फिर उसका नफा लेना किस तरह जायज़ हो सकता है। ठीक। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की जा सकती हैं, लेकिन मुख्तसरन मैंने ये बयान किया है। ठीक। उससे दूसरा सवाल था, कॉलेज में पढ़ाते हैं टीचर्स, 300-400 की तादाद इन्होंने बताई है, और उन सब को बॉन्ड कर दिए गए कि वो अपनी उजरत में से, अपनी जो माहाना उनकी तनख्वाह है उसमें से 200-400 रुपये कटवा देते हैं, तो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाता है जो इनके हेल्थ के हवाले से अखराजात होते हैं उस पर कुछ ताउन कर। बुनियादी तौर पर ये सवाल मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से। जी। इंश्योरेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं। ठीक। फी ज़माना 3 राइजुल अमल अक़साम हैं। एक जनरल इंश्योरेंस होती है, ठीक, आमतौर पर जलने वगैरह की, गाड़ियाँ वगैरह लूट जाएं उसकी, एक्सीडेंट की, तो ये सब जनरल इंश्योरेंस कहलाती है। ठीक। दूसरी किस्म है लाइफ इंश्योरेंस, जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होती है
فوائد نہ بھی ہوں تو اس پر سود ملتا ہے. یعنی کوئی نہ بھی مرے تب بھی وہ پالیسی 15 سال کی 20 سال کی ہے اور جتنی رقم جمع کرائی اس سے بڑھ کر سودی طریقے سے اسے نفع ملنا ہوتا ہے. تیسری جو قسم ہے وہ ہے میڈیکل انشورنس. اس سوال میں جو پوچھا گیا یہ وہی ہے. اب بات یہ ہے کہ اصل خرابی ہوتی ہے نظام اور طریقہ کار کی. اگر نظام اور طریقہ کار میں خرابی ہے تو اس کے نتائج میں بھی خرابی آئے گی. تو اگر کسی چیز کو مرتب کیا گیا ہے سودی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اور جو سودی بنیادیں ان کو مد نظر رکھ کے تو لا محالہ ان چیزوں کو ناجائز کہا جائے گا. ان چیزوں کو غیر شرعی کہا جائے گا. تو اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں ان کے نظام کا جب ہم نے مطالعہ کیا ہے، ایک تو وہ کمپنیاں ہیں جو خود اقرار کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا نظام سودی نظام پر مشتمل ہے. دوسری کمپنیاں وہ ہیں جو اسلامک موڈ پر کام کرتی ہیں. اب اسلامک موڈ پر کام کرنے والی کمپنیوں کا جب ہم نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کی، ان کے ڈاکومنٹس پڑھے، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں وہ لوگ جو ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں ان کا مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ گاڑی کی منزل تو ٹھیک ہے لیکن اب یہ گاڑی ہے راستے میں. ابھی بہت سارے جو انہوں نے وہ کیے ہیں جو ماڈلز بنائے ہیں ان ماڈلز میں کئی جگہوں میں سقم ہے، خامیاں ہیں، اور خاص طور پر پاکستان میں وقف ماڈل اپلائی ہوتا ہے تو بعض کمپنیوں کے تو وقف نامے ہی غلط بنے ہوئے ہیں. وقف نامے میں لکھا ہوا کہ جناب اس وقت سے فلاں کام کیا جائے گا اور پتہ چلا کہ وہ کام تو شروع ہی نہیں ہوا آج تک. تو ماڈل تو اپلائی نہیں ہوا پھر. تو ان میں بھی سقم ہے. تو یوں ان کا سوال کس نظام سے تعلق رکھتا ہے، اس نظام کے حوالے سے 2 صورتیں میں نے بیان کی ہیں. جواب یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے